اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 4A میں نیکسٹ انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ حصہ اول نماز کے ذریعے ہم جو یہ کورس کر رہے ہیں، یہ نماز کا کورس ہے بیسیکلی، اس میں ہم نماز سیکھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ ابتدائی ہم نے الحمدللہ 5 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین قسم کی صفات سیکھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں، بدلے کا دن کا مالک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب ہم آخری 2 آیات میں براہ راست اس راستے کے بارے میں جانیں گے جو سیدھا کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ ہے ہدایت کا راستہ۔ ہمیں سب سے پہلے جاننا ہوگا ہدایت کیا ہے، ہدایت کے معنی کیا ہے، کس شخص کو حقیقی کامیابی کی طرف درست راستہ بتانا یا دکھلانا اس کامیابی کی طرف باقاعدہ رہنمائی بھی کرتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل پا سکے اور کامیاب ہو سکے۔ تو آج کے یہ سبق کا تھوڑا سا لب لباب ہے جی۔ باقی آپ یقیناً ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے گوگل آپ لوگوں نے ہوم ورک بھی کر لیے جو ہو چکے ہوں گے۔ 3 ہوم ورک جو ہم نے 3 کلاسز پڑھی تھی وہ تینوں کے تینوں آپ کو بھجوا دی، تو الحمدللہ کافی لوگوں نے اس کو کر بھی لیا۔ جو انہوں نے نہیں کیے اس کو کر لیجئے، کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ ان کو پھر کلوز کر دینا ہوتا ہے، بند ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس چیز کا خیال رکھیے آپ لوگ کہ اپنے ہوم ورک جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں۔ ورک بک جن لوگوں کے پاس ہے ٹھیک ہے، ورنہ وہ پرنٹ نکلوا لیں، آپ کے ساتھ سافٹ کاپی میں شیئر کی ہوئی ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ کمپلیٹ کریں۔ اپنے جو میں نے ٹیچرز کے نام آج میں نے گروپس میں بھجوا دیے ہیں، کسی ایک ٹیچر کو منتخب کر لیں اور اس کو اپنی ورک بک بھجوانا شروع کر دیں۔ ایک ایک یعنی کہ سبق کریں اور ان کو بھجوا دیں، وہ ٹھیک ہو جو پھر دوسرا بھجوا دیں۔ تو اگر کوئی 24 یا 48 گھنٹے میں رسپانس نہ کرے تو پھر سیکنڈ ٹیچر پہ جائے گا، اور آپ ایک ٹیچر کو منتخب کر لیں، یہی اپنے اگلے لیول پہ کام آئے گی، پھر نیکسٹ لیول پہ بھی وہی کامیابی، 3 لیول تک انشاءاللہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گی، تو اور آپ کی تھوڑی سی اس کی بانڈنگ بن جائے گی۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سوری، جو ٹیچر ہوں گی، جو بھی آپ کا ٹیچر، اس کو بار بار تنگ نہیں کرنا، کالز نہیں کرنی، وائس میسج کیجئے، جب ان کو ٹائم لگے گا تو ضرور آپ کو وہ رسپونڈ کریں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ آپ اس چیز کا خیال بھی رکھیں گے تاکہ ان کو بھی، ظاہر و مصروف لوگ ہیں کسی نہ کسی طرح۔ جی رحمان، جی ماشاءاللہ آپ لوگ چیٹ باکس میں بھی لکھ رہے ہیں، میں برحال ابھی تھوڑی سی اس میں مصروف تھا، آپ کے ساتھ بات چیت۔ نابدو ایک سے زائد جواب، اب ہم دیکھتے ہیں جی۔ نابدو 2 جواب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو پڑھا ہے وہ تو آپ ایٹ لیسٹ دیں نا۔ جی ہما سسٹر ادیبہ کہہ رہی ہے اے ڈی، نازیہ اے، عالیہ اے۔ ٹھیک ہے جی، اے اور ڈی یا ڈی انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے ہم کیوں ہیں۔ رحیم کا کیا میننگ ہے جی؟ رحیم، جی سسٹر ہما بارش شاہ جی بالکل، عالیہ ڈی، نازیہ ٹھیک ہے جی۔ چلیں، آج کا سبق ہے جی۔ آج کے سبق میں ہم پہلے سنتے ہیں سورہ قمر ہے، یہ اس کی آیت نمبر، ایرو کو دیکھ لیتے ہیں جی، ہڈن چلتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جی، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق ہم نے کیا قرآن کو آسان، کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، آسانی کے لیے۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 17، 17، 22، 32 اور شاید 40 ہے۔ ان 4 جگہ یہ قرآن میں سورہ قمر کے اندر بار بار کہا گیا۔ جی سورہ فاتحہ جی،
سورہ فاتح کی جی آیت آج ہم 6 اور 7 کو دیکھیں گے، گرامر مذکر سے مونس کس طرح بناتے ہیں ہم لوگ، ان کی جمع، نکات تعلیم بڑا زبردست۔ آج کے میں ہم تقریباً 11 الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً 32,098، تقریباً 3300 بار، 3298 ٹائم قرآن پاک میں ہے، یہ 11 ورڈز۔ تو ابھی 1 گھنٹے کی کلاس کے بعد انشاءاللہ جب ہم سبق نمبر 4 کمپلیٹ کریں گے تو 44 الفاظ سیکھ چکیں گے، 44 الفاظ سیکھیں گے، جو 44 الفاظ قرآن پاک کے اندر 15,387، 15,387 ٹائم قرآن پاک کے اندر آئے۔ یہ بار بار ہم نے آپ کو سلائڈ دکھا رہے ہیں، تعوذ اور سورہ فاتح جو الفاظ ہیں وہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 9,000 بار آئے۔ کتنے مرتبہ آئے ہوئے ہیں؟ 9,000 بار آئے ہوئے ہیں۔ جی سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے اب جو آخری 2 آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جی اہدی نا، یہ 2 ٹکڑے ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے اہدی، ہدایت دے نا ہمیں، جی اہدی بیسیکلی کیا ہے، یہ امر کا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آگے جا کے آپ فیل پڑھیں گے، لیکن امر و نہیں کہ انشاءاللہ اسی کورس میں پڑھ لیں گے۔ اہدی ہدایت دے نا کس کو، ہمیں، ہدایت ہدن، ہدایت کا راستہ، راستہ دکھائے، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس ہدن للناس ہدن للمتقین، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے، ہادی ہے۔ الصراط راستہ، الصراط راستہ، کون سا راستہ، خاص ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ 45 بار، 45 ٹائم قرآن پاک کے اندر آیا ہوا یہ۔ المستقیم سیدھا، خط مستقیم بھی اس کو کہتے ہیں، 37 ٹائم قرآن پاک میں ہے جو المستقیم سیدھا راستہ، خط مستقیم، سیدھی لائن، استقامت، نہیں مڑنا دائیں بائیں، اس سے بھی اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ ال ہم پڑھ چکے ہیں میرے خیال خاص کے لیے، دا کے لیے خاص، الصراط دونوں کے دیکھ لیں، خاص خاص بات ہوتی ہے، کون سا، سیدھا راستہ، کون سا راستہ، ہدایت والا سیدھا راستہ۔ جی اس کو تصور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں جی ہم، مسباق دیکھتے ہیں۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما، یہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں ہدایت دے کس کی، راستے کی، سیدھے راستے کی۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم۔ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ کیا جی، ہم نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، ہمیشہ کیا کرنی ہے، ہم نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ جی ہدایت کہاں سے ملتی ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہے اور کس کو، احادیث کو بھی سمجھنا ہے۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت، اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ کیا ہے، ایمرجنسی ہے، اب بھی یہ سمجھنا ہے ہم۔ اس لیے ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں کیا جی، ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایمرجنسی ہے، ضروری ہے، اور ابھی سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ ہدایت کی ضد اپوزٹ کیا جی، ضلالت، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، نعوذ باللہ، یا غلط خواہشات، غلط کاموں میں لگ جائے، اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے۔ 9 عادات ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، آج کی اس آیت سے ہم سیکھیں گے عادت نمبر 10، ہر کام میں اللہ سے ہدایت یعنی کہ سیدھا راستہ معلوم کرنا اور اس پہ چلنے کی توفیق طلب کرنی ہے، اس پہ چلنا بھی ہے اور اس پہ توفیق بھی ہم نے طلب کرنی ہے۔ جی یہ آج کی آیت مبارکہ کمپلیٹ ہوتی ہے، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم
सीधे के। जी बेटा, बिहा असलम है जी। इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे। जजाकल्ला। चले, ये कौन सी शबाना यास्मीन है? आप भी अनम्यूट करके पढ़ दीजिए एक दफा। शबाना यास्मीन, जिनका हैंड रेज है अनम्यूट करेंगे तो वो पढ़ लेंगी। जी। इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीमा सीधे। चले, हमें जजाकल्ला जी। हिदायत दे सीधे रास्ते की। जजाकल्ला। चलिए अगली आयत में आगे पढ़ सुनते हैं, सुनेंगे सिस्टर जायदा से इंशाल्लाह आगे। यही दिना का तर्जुमा क्या है जी? जरा चैट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले जी सिस्टर जवेरिया को सर सिदरा गलत हो गया आपका, शबाना यास्मीन ठीक है, बारिश मुर्तज़ा आपका भी गलत हुआ है। यही देना हदायत दे आगे ना भी है, याद रखिएगा, ना किसको? हमें। सिरात, चेंज हो गया जी सवाल। सिरात, अच्छा जी, सबसे पहले हुमा सईद, फिर नाजिया शकील, बारिश मुर्तज़ा, ठीक है जी, रास्ता है जी, बिल्कुल ठीक है। अल मुस्तकीम, देखो तीन तो वर्ड थे वही हो गए जी। इसका भी सी है, अब सारे सी सी कह रहे थे, अब कोई पता नहीं चलेगा पहला कौन था। यही दिन सिरात, कौन की रोशनी में कामयाब शख्स की आदत क्या है जी? अब जरा चेंज हुआ है सवाल तो पता चल जाए जी। बारिश, बल्किस यास्मीन, बिल्कुल ठीक है। चलें अब जरा चैट बॉक्स को रुकिएगा जी, चैट बॉक्स में रुकें। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली आयत मुबारका की तरफ। सिरात लजीना अनअमता अलैहिम, सिरात लजीना, सिरात अभी पढ़ लिया हमने, रास्ता। अभी सिरात अल मुस्तकीम पढ़ा जी, रास्ता। अल्लजीना, उन लोगों का, वो लोग जो, अल्लाह जी ने बहुत ज्यादा कुरान पाक में हमें ये देखें 1080 मरतबा, 1080 टाइम कुरान पाक में है जी। इसको याद रख लीजिएगा, और ये बार बार जब आएगा तो हमने रेफरेंस सूरह फातिहा के देना। अन अमता, इनाम किया तूने, इनाम किया तूने, अनमता इनाम, इनाम से भी याद रखते हैं। अलैहिम, ये इंशाल्लाह इसका टेबल करेंगे हम, अल्लाह पर, हिम उन सब पर। जी, इससे क्या सबक मिलता है? अल्लाह ने अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर इनाम किया। आइए उनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि हम कोई ये दुआ समझ कर मांगे। अंबिया का रास्ता क्या था, सालिहीन का रास्ता क्या है? इस वक्त हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं। आपने चार अहम काम किए। कौन कौन से? सबसे पहले क्या किया? अमल। कौन सा किया? पहले अमल किया। दिल के अमाल जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, उसी का डर, उसी पर तवक्कल यानी भरोसा वगैरह। बाकी अमाल जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात, लोगों से अच्छा सलूक, ये क्या किया? अमल किया। दूसरा क्या किया? दावत, सारी जिंदगी इस्लाम की दावत देते रहे। तीसरा क्या जी? तजकिया यानी पाकी, लोगों के अकीदे, अमाल और इखलाक और माशरे को गलत चीजों से पाक किया और अच्छी चीजों को राइज किया। कुरान की इन मिसालों, कुरान क्या जी इन मिसालों से भरा हुआ है। ठीक होगा जी, तीसरा का। चौथा क्या जी? नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। हाँ, कहाँ पे? खानदान में, माशरे में, सोसाइटी में अल्लाह के काम पर अमल करवाया। ठीक है, ये चार बातें हमने भी करनी है। यानी नाम पाने के लिए हमको ये चार के चार क्या करना, हम ये काम करने की कोशिश करनी होगी। ईमान लाना, अमल करना और उस काम की दावत देना, और अपने और साथियों को जिंदगी को गलत चीजों से साफ करने की कोशिश करना, अच्छी आदतों को बढ़ाना, जहां तक हो सके नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। आदत नंबर क्या है जी? हमें अच्छे मॉडल, नमूने, मिसालों के तरीके पर चलना, उनके बारे में पढ़ना, उनको सामने रखकर अपने अमल को चेक करना, उनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना और उस पर अमल की कोशिश करना। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करते हैं जी। सिरात अल्लाजीना, सिरात
راستہ، صراط راستہ، اللہ زینہ ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر. جی ابو ہریرہ. صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انہمتا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر. جزاک اللہ جی. یہ جی بارش مرتضی انمیوٹ کریں. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم ان پر. چلیں جزاک اللہ جی. آگے چیٹ باکس میں لکھیے گا جی علیہم. جی ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے جی. سدرا، اشرف، شبانہ، یاسمین، جویریہ کو سب بالکل ٹھیک ہے جی. جی ان سب پر، علیہ پر ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آج پڑھیں گے بھی. اللہ زینہ انعام کی، اللہ زینہ انعامتا سے کیا جواب ہو سکتے ہیں؟ سارے ہو سکتے ہیں نا، صالحین، نیک لوگ، صدیقین، شہداء، انبیاء، آل کہیں گے اس کو. یہ جواب ہے جی. اللہ زینہ انعامتا یہ کام ہے جی، ایک سے زائد جواب. نیک اعمال، تزکیہ، دعوت، اچھے کام کرنے کا کم دیتے، اس کا بھی آل ہے. یہ جواب آگے. صراط اللہ زینہ انعمتا میں کامیاب شخص کی کون سی عادت سیکھی ہے ہم نے ابھی؟ اب آل کو چھوڑیں گے، ایک جواب دیں گے. جی سسٹر ہما حمید ماشاءاللہ، بلکہ سسٹر ہیں جی. سدرا، شبان غلط ہے جی، اچھے ماڈل، اچھے سی نہیں ہے، عادت ہم نے جو سیکھا. چلیں چیٹ باکس کو رکیے. آگے جی غیر المغضوبی علیہم، غیر نہ یا نہیں، المغضوب غضب کیا گیا. کیا کیا گیا؟ غضب کیا گیا. علیہم ان پر، غیر نہیں یعنی اس کے علاوہ. یہ 147 ٹائم قرآن پاک میں ہے. المغضوب جیسے مظلوم ہوتا ہے نا جس پر ظلم کیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا. علیہم اللہ پر، ہم ان سب پر یا ان پر. ولضالین واو اور لا نا، الضالین جو گمراہ ہوئے، جو گمراہ ہوئے. واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں. یہ والا قرآن پاک میں کافی دفعہ ہے جی. 1687 ٹائم قرآن پاک میں. دالین گمراہ ہونے والا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں دلالت. دال نون یا دالین، اس کا مطلب جمع کیا ہوگی؟ دالین. یہ جمع بھی ہم نے سیکھنی ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ اسباق کیا ہے جی. اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ مغضوب تھے. اللہ ان پر غصہ ہوا کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، جانتے تھے. یاد رکھیے گا دونوں میں فرق بھی ہے. اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا ہے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. مغضوب غضب کیا گیا، یعنی کہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. یاد رکھیے گا. سوچئے اللہ اگر کسی ناراض ہے تو کتنا برا حال ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح باتیں کرنے، کپڑے پہننے، چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب دالین، پہلے مغضوب، اب دالین. دالین کون تھے؟ جو جانتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی وہ صحیح بات کو جاننا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جانتے بھی نہیں تھے اور صحیح بات جاننے بغیر عمل کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے تو باؤ اجداد کے، ہم تو بس اسی طرح ہی کریں گے. یعنی کہ پرواہ نہیں کرتے تو دنیا میں کیوں آئے ہیں، زندگی کا کیا مقصد ہے، صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی اور نہ اس کے لیے وہ وقت نکالتے تھے. وہ لوگ کون تھے؟ دالین تھے. اب ہمارے یہاں بھی ایک تھوڑا سا کلچر ہے کہیں، اچھا چلیں بعد میں کر لیتے ہیں بات. کہیں ایسا نہ کہ قرآن ہمارے گھر میں اور ہم بھٹکتے پھریں. کیا ہم اس قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجیے ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے، اور اس کے لیے ہم نے پلان بھی بنانا ہے اور وقت بھی نکالنا ہے. پھر ہم نے کرنا ہے دعا کرنی، اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم تو اس پر کیا جی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. عادت نمبر 12 سے کیا ہوگی؟ برے ماڈل، برے ماڈل نمونے، یعنی کہ مثالیں سے دور بھاگنا. دعا کرنا ہے کہ اللہ
ان کی پیروی کرنے سے بچائے، برے لوگوں سے، برے ماڈل بننے سے اللہ تعالیٰ بچائے. جی. مغضوب جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، ضالین جو جانتے نہیں تھے نہ وہ جاننے کی انہوں نے کوشش کی. اب یہاں پہ تھوڑی سی یہ بات ہوتی ہے کہ جی جس کو جتنا علم ہوگا اتنی پکڑ ہوگی، ایسا نہیں ہے. یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ فاتحہ کے اندر واضح طور پہ ہے کہ ہمیں صحیح بات کو جاننا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جس طرح ہے بس ٹھیک ہے، نہیں، ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور یہ بات جاننی ہے کہ غلط کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جی ہمیں علم کم ہوگا تو ہماری پکڑ کم ہوگی. اس طرح کی سوچ اگر ہے تو وہ دل سے نکال دیجیے. جی. تصور ساز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. جی کیا جی؟ ولدالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. اچھا، پچھلی آیت نمبر کا پھر کہاں گئی؟ جی ہینڈ ریز کیجیے، کون پڑھنا چاہے گا؟ چلیں ابیہ اسلم. پیچھے والے کو تو نہیں نا آپ ولا نے پڑھا غالباً؟ ہونا الضالین جو گمراہ ہوئے. جزاک اللہ. پیچھے والی میرے خیال چھوڑ گئے. جی افشین ناصر. ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. سسٹر وہ والی پڑھ لیں، غیر المغضوب. میرے خیال وہ اس کا تو ہم نے نہیں پڑھا نا ابھی. چلیں سسٹر ابو ہریرہ آپ بھی پڑھیں. سر سسٹر سلائڈ ابو چینج ہریرہ. نہیں ہو رہی. غیر نہ المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. چلیں ٹھیک ہے. جی ابو ہریرہ کے نام سے سسٹر ہیں جی ہماری، وہ یہی پڑھ دیں بس. سر سلائڈ چینج نہیں ہو رہی ہے. نہیں وہ ہے نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ سلائڈ مس ہے. یہ دیکھیں پچھلی یا اگلی یا آگے یہ ہے. اوکے. وہ سلائڈ کو آنا چاہیے تھا یہاں پہ. میں اس لیے ہم نے پڑھا ہے نہیں پڑھا، میں نے اس لیے پوچھا تھا. جی سسٹر ابو ہریرہ پڑھیں. لین جو گمراہ ہوئے. چلیں چیٹ باکس میں لکھیں جی اب. دالین کون تھے؟ گمراہ کیا ہے؟ گمراہ تھے. چلیں ٹھیک ہے جی، سارے ہی کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتے ہیں. ویسے یہاں غلط ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، بھٹکے ہوئے یا گمراہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں کیا ہے جی؟ عادت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. اچھے ماڈل کی پیروی کرنا، برے ماڈل سے دور بھاگنا ہے بیسیکلی. یہ ہے بھی جواب ہے ہی نہیں اس کا. چلیں چلیں اب ذرا غور کیجیے گا جی، غور کیجیے گا. ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں. اچھا مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے، یہ بات آپ کو پہلے پتا تھی؟ مشورہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. یہ میں نے نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا غور کیجئے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو آگے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، بلکہ یہاں جو کچھ مانگے گا میں دوں گا. آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے میں سب کچھ دوں گا. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو ہمیں صرف خشوع دل کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. چلو جی ٹھیک ہے. تو اس تصور احساس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو آگے سے اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے. جی اس بات کا کس کو پتا تھا پہلے؟ آپ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں. کتنی خوبصورت بات اور کتنی خوبصورت آپ کو آگے سے جواب مل رہا ہے. چلیں ماشاءاللہ جی، لوگ کہہ رہے ہیں تو مجھے تو پتا تھا. اچھی بات ہے. تو یاد رکھیے گا آپ منتخب کیے گئے ہیں. اللہ نے آپ کو سیکھنے کے لیے آپ کو منتخب کیا، آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو چوز کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے آپ یہ کہ نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس سے دوری اختیار نہیں کرنی. اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بولیے. ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ہر انداز کے لیے دماغ کا حصہ، سارا دماغ استعمال کیجیے. جہاں تک ہو سکتی ہے اپنی کوششیں استعمال کیجیے. کیوں؟ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھنا ہے. یہاں پہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو جسٹ پڑھتے ہیں ان کو یاد ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ 2 دفعہ پڑھتے ہیں، کوئی 3، کوئی 10 دفعہ، کوئی 15 دفعہ. جتنی آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں، جتنی زیادہ آپ سٹرگل کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا. یہ نہیں میں کہتا جو 1 دفعہ میں پڑھ لیتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے ان کو اجر نہیں ملے گا، لیکن آپ کی کوشش اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگی. توجہ آپ کے اپنے انداز پر دیجیے، جیسا آپ سمجھتے ہیں ویسا پڑھنے کی کوشش کیجیے. جس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں ویسا پڑھیے. جی وہ اگزامپل یہی تھی میری بہن کے، میں بتا رہا تھا کہ مغضوب اور غضب، مغضوب اور ذالین میں کیا فرق ہے نا. صرف وہی میں بتانا تو بعد میں نے بتا دیا تھا پھر. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اپنے انداز میں جیسے کسی نے پڑھنا ہے، کوئی رٹا لگاتا ہے، جس طریقے سے بھی ہے اس کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو نماز آتی ہے، ہم نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں. تو کوشش کیجیے اس کو بہتر انداز میں یاد کر لیجیے، بہتر انداز میں اس کو سیکھ لیجیے. آج الحمدللہ ہماری سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کو ہم نے ترجمہ سیکھ لیا ہے. اب اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. کیسے؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو میں پڑھ کیا رہا ہوں یا پڑھ کیا رہی ہوں. کوشش کیجئے جیسے کیسے بھی اس کو یاد کیجئے، اس کی 12 عادات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کو زندگی میں آپ نے لے کر آنا ہے. جی گرامر کے اندر پورشن ہمارا بڑا چھوٹا سا ہے آج، ہمارا اس کو سمجھتے ہم. پہلے تو بات یہ کہ آپ کو یقیناً ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیو کو دیکھیں، سلائیڈز کو دیکھیں، بک سے ہیلپ لیں، پھر اپنا ہوم ورک کریں. اس لیے میں نے اکٹھے ہوم ورک بعد میں بھجوا دیے. تو پہلے میرا پلان تھا کہ ہر روز بھجوا دوں گا، لیکن اس میں تھوڑی سی مشکل ہی ہو جائے گی. آپ کو اگلے دن کی آپ نے تیاری کرنی ہے، پھر اگلے دن 4 دن آپ کے پاس ہوں گے، سکون سے آپ پڑھیں اور پھر اپنے ہوم ورک کر لیں. آپ کو ویڈیو بھی بھجوا دی جاتی ہے، جو پڑھا رہے ہوتے ہیں PDF سلائیڈز بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو بالکل آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ آپ اس کو کیجیے. ٹھیک ہے. تو آج ہم قواعد گرامر کے اندر بالکل آسان چیز ہے، مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع. یعنی کہ مذکر سے کیسے مؤنث بنے گی، قرآن پاک کے اندر بڑا آسان ہے. اور مؤنث سے اس کی جمع کیسے بنتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ ہم اسم سیکھ رہے ہیں. گرامر ہم کرتے ہیں کس سے جی؟ TPI سے. TPI کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یہ سوال بھی آپ کے پاس آیا ہوگا. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جی سسٹر افشین ناصر کیجئے آپ ریوائز. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. جی اب ہم ریویژن کریں گے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا. ابھی پیچھے ہم نے کچھ کیے ہوئے ہیں. یہ لیسن نمبر 1 ہے جی. کوئی ہینڈ ریز کریں، اس کو ریوائز کیجئے ایک دفعہ. چلیے
चलें, सिस्टर अबू हुरैरा के नाम से सिस्टर हैं जी। वो हम वो सब अंत आप अना में अंतुम आप सब नहनु हम सब। चलें ठीक है जी, ठीक है। आगे जी, अल्फाज कलमे की 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। इस वक्त हम क्या सीख रहे हैं? इसम सीख रहे हैं। इसम क्या जी? किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का। सिफ्त क्या जी? जैसे मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, सालेह, ये सारी चीजें क्या है? इसम के उसमें आएंगी। अब इसकी निशानी का उसके शुरू के अंदर अल लगा होगा, एंड के अंदर 2 पेश होंगी, 2 जबर होंगी, 2 जेर होंगी, वाव नून होगा, या नून होगा, अलिफ्ता होगा और गोलता भी हो सकती है। ये गोलता और अलिफ्ता इंशाल्लाह सीखेंगे, वो क्या होंगे? इसम होंगे। फेल आएगा, हरफ आएगा, तो फिर उस वक्त हम मजीद इसको देखेंगे। लेकिन इसम की निशानियां आपने याद रखनी है, जैसे मुस्लिम इसम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। जी, जमा बनाने का हमने इसका कायदा सीखा था, वाव नून या नून लगाना है बिल्कुल उसके शुरू में अंदर। जी, सिस्टर नाजिया शकील है जी, करेंगे। मुस्लिम से क्या बनेगा? मुस्लिमून, मुस्लिमीना। जी, नाजिया जी शकील के नाम पे। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मोमिन मोमिनूना मुमिनीना, सालिह सालिहूना सालिहीना, काफिर काफिरूना काफिरीना, मुशरिक मुशरिकूना मुशरिकीना, मुनाफिक मुनाफिकूना मुनाफिकीना। चले, जजाकल्लाह मेरी बहन। जी, फिर हमने सीखा था का की वगैरह, इस तरह हु, हुम, का, ये, कुम, ना। उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सब का। ठीक है। फिर इसके साथ हमने कोई इसम भी लगाए थे। ठीक है, इसम ही। जी, सिस्टर अबीरा, अबीहा असलम, पढ़िए आप बेटा। वो उसका हम उन सब का आपका ये मेरा कुम आप सबका ना हमारा। ये भी कर दें, रब्बुहु। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जजाकल्ला जी। और हमने कौन सा स्पिन किया था? जी, सिस्टर शमीम अख्तर। जी सर। रब्बुहु उस यही पढ़ना है या कुछ और पूछ रहे हैं सर? सॉरी। चले, यही पढ़ दे, आप यही पढ़ दे। जी जी जी, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जजाकल्ला जी। सिस्टर यास्मीन सिकंदर, अनम्यूट कीजिए आप। रब्बुहु दीन, उसका रब, दीनू, दीनू, रब्बुहुम दीनू, दीनू सिस्टर, दीनू। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उसका उन सबका दीन, दीनू का आप सब आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जजाकल्ला, जजाकल्ला सिस्टर। जी, पिछले सवालात कुछ जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा। ये हमने पढ़े, वलिल काफिरीन, वाव एक अलग है, ली अलग हो जाएगा, काफिरीन। सिस्टर हुमा हमीद, सिस्टर अफशीन नासर जवेरिया, बिल्कुल ठीक है जी। ए जी, हु काम ये जुड़कर कितनी दफा आए हैं जी? तकरीबन हर सत्र में। जी, सिस्टर हुमा, सिस्टर अफशीन, सिस्टर बीहा, हुमा हमीद, ठीक हो गया जी। हाजिरा हैं जी, माशाल्लाह काफी लोगों ने जवाब दिया, तकरीबन हर सत्र में आते हैं जी। व अना मुस्लिम, व अना मुस्लिम, क्या जवाब होगा? सिस्टर हुमा हमीद, दिम गलत है जी। सी सी, सिस्टर साजिदा ठीक है, ठीक है। और मैं एक मुसलमान हूँ, हम मुसलमान हैं, वा अना, और मैं मुसलमान। चले, आज का सबक मुजक्कर से मुन्नस करेंगे जी। पहले हम क्या कहते थे? हुआ। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था जी, मुन्नस के लिए हम क्या करेंगे? अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, हिया, हुआ, हिया, हुआ, हिया। ठीक है जी। वो मर्द, वो औरत। और ये आपके एक रोज सा फूल सा नजर आ रहा है, ये भी निशानी है किसकी? मुन्नस की। ठीक है, हुआ, हिया। अब हम आगे बढ़ते हैं जी।
मुस अच्छा, मुजक्कर से हम मुन्नस कैसे बनाएंगे? जो मुस्लिम है, मुस्लिम, इसके एंड के अंदर आप इस तरह करके गोल ता लगा देंगे। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, ठीक है। मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन। मोमिन, मोमिनातुन। का सालेह, सालेहातुन। काफिर, काफिरातुन। मुशरिक, मुशरिकातुन। जी सिस्टर अफशीन नासर कीजिए, नाजिया भी है। मुस्लिम, मुस्लिमा, मुस्लिमुन कर दूं, मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, ठीक है, ठीक। मुमिनुन, मुमिनातुन, सालिहुन, सालिहातुन, काफिरुन, काफिरातुन, मुशरिकुन, मुशरिकातुन। जजाकल्लाह जी। नाजिया शकील के नाम से मेरी बहन है। जी, मुजक्कर से मोनस, मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, और सॉरी, मोमिन, मोमिना, सालेह, सालिहा, काफिर, काफिरा, मुशरिक, मुशरिका। चलें, ठीक हो गया जी। अब जरा चैट बॉक्स में लिखें सालेह का मुन्नस क्या होगा, ABCD में से। अच्छा, जो आप दे रहे हैं जी, मैंने ठीक हो गया, D है जी। चलें, अब हम अरबी बोलचाल करेंगे जी। ठीक है, अरबी बोलचाल कैसे होगी? हम कहेंगे हुआ मुस्लिम, तो क्या जवाब आएगा? हिया मुस्लिमातुन। हुआ मोमिन, तो हिया मोमिनातुन। हुआ सालेह, हिया सालिहातुन। हुआ साबिर, हिया साबिरातुन। हुआ शाकिर, या शाकिरातुन। चलें, दो लोगों को ले लेते हैं। सिस्टर अबीहा असलम मुजक्कर वाला करेंगी, और सिस्टर सिस्टर शमीम अख्तर मुन्नस वाला कर देंगे। जी। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमातुन, हुआ मुमिन, हिया मोमिनातुन, हुआ सालिह, हिया सालिहातुन, हुआ साबिर, हिया साबिरातुन, हुआ शाकिर। हिया शाकिरातुन। चलें, जजाकल्लाह जी। अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, हिया सालेह। जी, माशाल्लाह जी, बड़ी स्पीड से नाम आए हैं। ठीक है जी, वो मुन्नस नेक है, ठीक है। हुआ मोमिन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीबा बीहा सिस्टर, ठीक है जी। मुजक्कर इसम को मुन्नस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एंड में क्या करते हैं? बारिश, मुर्तजा, दीबा, बिल्कुल ठीक है जी। गोल ताके जोड़ देते हैं। जी, तर्जमा कीजिए। वो मुसलमान औरत है। तैयबा को सर, बारिश, मुर्तजा, ठीक है। ठीक है जी, चलें। चलें, बस ठीक है। अब आपको एक नई चीज आज सीख जाएंगे आप। पहले आपको पता है, लेकिन आज इंशाल्लाह इसको सीख जाएंगे। मुन्नस की मिसाल क्या है जी? मुजक्कर मुन्नस की हम कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा। अन्हा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा। अच्छा, चलें, एक और मेरे बात जहन में आ गई है। आप लोग इस वक्त लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। अगर मैं उर्दू में आप लोगों को सबको हजरात कहूँ, किसी को इतराज तो नहीं है? तो सिस्टर अफशीन नासर जरा अनम्यूट कीजिए। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं अगर हजरात कहूँ तो आप लोगों को इतराज तो नहीं होगा? बीच में खवातीन मर्द सारे बैठे हुए हैं, तो आपको इतराज तो नहीं कोई? सर बोलना आप तो ऐसे खवातीन और हजरात। जनरल खवातीनों हजरात ही बोला जाता खवातीन हजरात कहना है। चाहिए। जी सर, जी। इसमें औरतें भी बोलेंगे, मर्द भी बोलेंगे, दोनों को बोला जाएगा। अच्छा, चलें, आज एक आपको नई बात फिर बता देते हैं। जेन में आ गया आयशा रजी अल्लाह अन्हा।
حضرت جو عائشہ ہے عائشہ، اگر اس کے پہلے کچھ لگانا ہو، جیسے میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر، تو عائشہ کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ سر آپ کی آواز چلی گئی ہے، سسٹر ایک اور تھی، ان کی باقی آواز آ رہی زیادہ تھی، آ رہی مجھے تھی، ان نہیں سے آ رہی بات تھی. کر لیتا ہوں. سسٹر تھی شبانہ تھی شاید. سسٹر آپ انمیوٹ کیجئے. جی سر. جی بتائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہوں گا تو نیچے ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ ان کے لیے بھی حضرت لگائیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. چلیں، یہ آج شکر ہے آپ مان گئی ہیں. اگر دونوں ہوں تو پھر میں کیا کہوں گا؟ حضرت کی جمع کیا ہوگی؟ حضرات. سر حضرت کا حضرات. تو پھر بیسکلی دونوں معنی بیچ میں یہ ہے آگے کہ یا نہیں حاضر آگے؟ ہونا، جی حاضر صحیح. ہونا ہوتا ہے نا اس کا مطلب، اور اس جی کی جمع جو ہے وہ حضرات ہو جائے. حاضر حضرات کا ہوگی. مطلب ہوتا ہے بیسکلی حاضر ہونا، اور وہ حضرات جو ہے وہ جمع میں پھر مذکر مؤنث دونوں آ جائیں گے. آ جائیں گے نا. تو یہ پھر یہ فکرہ ہم غلط بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ خواتین و حضرات صحیح. یہ غلط ہم بولتے اردو ہیں. میں بولتے ہیں. بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، ہمیشہ غلط بولتے آتے ہیں. صحیح. ایسے ہی ہے. ایگری کرتے ہیں نہیں یعنی خالی کرتے؟ حضرات کی جی کر جی دیا سر، بالکل. یعنی حضرات بھی بولیں گے تو اس میں خواتین بھی آ جائیں گی، مرد بھی آ جائیں گے، چلے گا. عورتیں بھی آ جائیں گی. جی ہم ہمیشہ غلط بولتے آئے ہیں جو کہتے ہیں خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن جب اردو میں آئیں گے، دیکھیں نام آپ کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے. ہو اور ہا تو آگے مذکر مؤنث کے لیے، لیکن اگر اس کو ہم پلورل کریں گے، جب خواتین بھی ہوں حضرات بھی ہوں اور حضرت بھی ہوں، تو دونوں کو اگر ہم حضرات کہیں گے تو وہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ ہے جی اس سے؟ چلیں. ساتھ جب کبھی اعلان ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں. ہاں جی، اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، خالی وہ نہیں ہوتے بندے ہی سنیں گے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. برحال مؤنث کے لیے یہ دونوں چیزیں. اب ہم اس کی بنائیں گے. جی کیسے؟ ہم کہتے ہیں رب، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلے رب ہو، تو اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ ربو ہا. دین ہو پڑھا تھا، اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ دینو ہا. کتاب ہو، کتاب ہا. ٹھیک ہے. اس کو عورت کی کتاب. سمجھ آ گئی اس کو؟ ربو ہو ربو ہا، دین ہو دینو ہا، کتاب ہو کتاب ہا. ہا جس کے ساتھ لگ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ مؤنث ہو جائے گا. جیسے رب ہو ربو ہا، دین ہو دینو ہا، کتاب ہو کتاب ہا، رسول ہو رسول ہا، اسم ہو اسم ہا. چلو یہ ریوائز کروا لیتے ہیں. جی سسٹر یاسمین سکندر. مذکر سے مؤنث. ربہ ربوہا، دینہ دینوہا، کتابہ کتابوہا، رسولہ رسولوہا، اسمہ اسموہا. چلیں سسٹر یاسمین سکندر پڑھیں. آپ نے پڑھی، کس نے اور پڑھا؟ میں نے ہی پڑھی ہے. اچھا یاسمین چلیں. سکندر. چلیں جزاک اللہ جی. کسی اور کا مائک میں انمیوٹ تھا، میں نے کہا شاید وہ پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے سسٹر. چلیں جی نیکسٹ ہے جی عربی بول چال. عربی بول چال کے اندر ہم کیا کہیں گے؟ من ربوہا، اس عورت کا رب کون ہے؟ چلیں سسٹر شمیم سوال کریں گی، یا بلکہ افشین ناصر سوال کر لیں گے، سسٹر شمیم اختر جواب دیں گی. دونوں انمیوٹ کر لیں. جی من سر. سسٹر ربوہا. افشین ناصر میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ جی کو سر. آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ہلو. جی کیجئے سوال. من ربوہا. ربو اللہ، ما دینوہا. دین الاسلام، ما کتابوہا. کتاب القرآن، من رسولوہا. رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما اسموہا. اسمہ زینب. جزاک اللہ. جی کوئی سسٹر دونوں میں سے کوئی بتا دیں گی، ترجمہ کر دیں گے؟ من ربوہا اور ما دینوہا، ان میں کیا فرق ہے؟ بلکہ سب کا ہی کر دیں. من ربوہا. من ربوہا. تمہارا رب اس کون کا ہے؟ رب، اس کا رب کون ہے؟ ان سب کا رب. اس عورت کا رب کون ہے؟ اس عورت کا رب کون ہے؟ مؤنث کا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے. ماں کا کیا مطلب؟ ما دینوہا. اس عورت کا دین کیا ہے؟
ठीक है, माँ और मन। ठीक है, सवाल भी पूछे जाएंगे ना कबर के अंदर, मन रब्बुहा मा दीनुहा, तो ये उससे भी याद रखना है जी। अब हमने मुन्नस की जो वाहिद की हमने जमा बनानी है। अब गोल ता को हमने हटा देना है, इसकी जगह पे क्या लगा देना, अलिफ ता, थोड़ा सा लंबा कर देना है। जी सिस्टर शीन नासर कीजिए। मुस्लिम मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन मुमिनातुन मुमिनातुन सालिहातुन सालिहातुन काफिरातुन काफिरातुन मुशरिकातुन मुशरिकातुन। जजाकल्ला। जी सिस्टर हैं जी नाजिया शकील के नाम से, आप भी मेरी बहन कर दें। जी। मुस्लिमा मुस्लिमा मुस्लिमात, मुमिना मुमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। चलें ठीक है जी। सिस्टर अबीहा थी। अबीहा असलम। अब देखें इसके पास अगर दो ऊपर पेश आ रही होंगी तो इसके ऊपर भी पेश आ जाएंगी, अगर इस पे जबर या जेर आएंगी तो दो जेर ही आएंगी, ये जरा जेन में रखिएगा। ठीक है जी कीजिए अबीहा। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन मुमिनतुन मुमिनातुन सालिहतुन सालिहातुन मुस्लिमतन मुस्लिमातिन मुस्लिमतिन मुस्लिमातिन मुमिनतन मुमिनातिन मुमिनतिन मुमिनातिन सालिहतन सालिहातिन सालिहतन सालिहात। ठीक हो गया। चलें जजाकल्ला जी। अब हमने आज के जो इसमें अगर हम कंक्लूड करें तो सबसे पहले हमने क्या कहा जी, मुज़क्कर से हमने मुन्नस बनाना है, मुस्लिम से आगे गोलता लगा देंगे, मुस्लिमात बन जाएगा। अगर हम मुस्लिमात से जमा बनानी है तो अगर तो उसके ऊपर एंड में दो पेश आ रही हैं तो इस पे भी दो पेश आएंगी, अगर दो जबर या दो जेर आएंगी तो दो जेर जमा में आएंगी। क्लियर हो गया, ये हमने पीछे भी सीखा हुआ था। अच्छा दूसरा हमने क्या कहा जी, हिया, हुआ से हिया बनता है, और फिर इसी तरह हा, हुआ, रब्बुहु, रब्बुहा, तो ये चीजें हमने सिर्फ सीखी आज। मुन्नस, मुन्नस किस तरीके से बनेगा। चलें, कोई बताएगा जी रब्बुहु इसका क्या मीनिंग्स है, रब्बुहुम सॉरी, और क्या इशारा होगा, कोई एक बता दे जी। सर बताऊं? जी सर जी मैं बता दे बताऊं? बता, बता दे बेटा बता। रब रब्बुहुम उन सबका रब, उन सबका ठीक है। दीनुकुम आप सबका दीन। ठीक है, चलें कोई और बताए जी। हमारी किताब, किताबुना, या उन सब का दीन, इस तरफ जाएगा इशारा। दीनुकुम, दीन हम, चलें जरा चैट बॉक्स में लिखिए जी, मा दीनुहा, दीन वाल इस्लाम, मा किताबुहा, ठीक है जी। जी मन रब्बुहा, मन रसूलुहा, ये माशाल्लाह हम लोग कर चुके हैं, रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जनाब बिल्कुल ठीक है। मुस्लिमात की जमा क्या होगी जी, बिल्कुल ठीक है जी, अलिफ ता लग जाएगा। जी नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम आज बड़ा जबरदस्त है, उसको देख लेते हैं जी। दिमाग हमारा कैसे काम करता है, पिछले समय को हमने सीखा कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, एहसास के लिए दिमाग में हम क्या बिजलियां चमकाएंगे, दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाने हैं। आज हम सीखेंगे बिजलियां चमकाने के फायदे, मायने जल्द याद होंगे, देर तक याद रहेंगे और जल्द याद आएंगे। टीपीआई का ये एक खास फायदा है। तो टीपीआई की कामयाबी का राज सुनिए, देख सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। पुरानी अल्फाज के लिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, तसव्वुर कीजिए, पूरे एहसास के साथ पढ़िए, मजमून को याद कीजिए तामुल के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 4, सबक नंबर 4 के इख्तिताम पर हमने 44 अल्फाज को सीखा है जी, 44 अल्फाज को सीख चुके हैं। चौथा रोज, चौथा फूल, अब रोज कहूं तो वो रोज दिन वाला रोज ना आ जाए। ठीक है जी,
یہ 44 الفاظ 44 الفاظ قرآن پاک کے اندر آنے والے 15,387 15,387 ٹائم قرآن پاک کے اندر الحمدللہ یہ الفاظ ہے میں اس کورس کے اندر ہم نے 232 الفاظ کو سیکھنا ہے، اس میں سے ہم نے 44 الفاظ سیکھ لیے ہیں، 44 سیکھ لیے ہیں۔ یہ 232 الفاظ قرآن پاک کے اندر 41,111 بار آئے ہیں جی، اور اس کے اندر سے ہم نے یہ 44 الفاظ کو سیکھتے ہوئے 15,387 الفاظ کو سیکھ لیا ہے۔ اب دیکھیں الحمدللہ کتنی سپیڈ اور کہاں تک ہماری یہ بار پہنچ گئی ہے۔ ہم نے تقریباً اس کورس کے اندر یہاں تک جانا ہے، ویسے تو ہم نے یہاں تک جانا ہے، ہم نے 4500 الفاظ سیکھنے ہیں ٹوٹل، اور جو 78,000 قرآن پاک میں ہیں، لیکن ہم اس کورس کے اندر 232 الفاظ کو سیکھیں گے۔ 7 ہوم ورک جی، تلاوت سے مصحف سے 5 منٹ ان کو نکالیں، 5 منٹ آپ نے حافظے سے نکالیں، جو کچھ چیزیں آپ کو یاد ہیں، کورس کا ترجمہ دیکھیں، نماز میں مختلف صورتوں کو پڑھیں، ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، کوئی مشکل آ رہی سے لوگوں سے پوچھیں۔ تو بیسیکلی کیا جی، آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ یو آر دا چوزن، اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے، چن لیا ہے، ہزاروں کروڑوں میں سے آپ کو چنا ہوا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ یہ شیٹ ہے جی، یہ ہم اکثر آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں، ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیے، اپنے سے جڑے اپنے پیارے لوگوں کو بتائیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔